دیوانائے ہوں بے احمد ہوں، احسان ہے مجھ پر قسمت کا۔ ایک تابعی کے قول سے، اور وہ بھی شرط باقی ہے کہ ثابت ہے یا جھوٹ ہے، ثابت ہے یا نہیں ہے، اس کا کوئی پروف ہے، کوئی ثبوت ہے۔ لگتا ہے کہ اس کو اب یہ فرق بھی بچوں کی طرح سمجھانا پڑے گا کہ تابعی اور ہوتا ہے اور تابعین اور ہوتے ہیں۔ تم نے دعویٰ کیا کہ تابعین نے یہ نام استعمال کیا، دلیل کے طور پہ نام پیش ہوا ابو حنیفہ کا رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، لیکن ابو حنیفہ تابعی ہے، اس کے ثبوت کے طور پہ تو کوئی ایک دلیل پیش کر دیجئے۔ صرف دائیں بائیں کے اقوال سے بات نہیں چلے گی کہ فلاں نے کہا اور فلاں نے کہا، ہمارے نے کہا اور تمہارے نے کہا، ہم ان اقوال سے بے خبر نہیں۔ اگر تم نے وہ اقوال پیش کیے تو ہم اس کے بھی مکمل حقیقت کو بیان کریں گے۔ اگر کوئی خدائے بزرگ تر کہے تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ اکبر نہیں کہا، اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، وہ شرائط کیا ہے، طہارت، قبلہ رخ ہونا اور اللہ اکبر کہنا۔ ان میں کوئی مردوں کی پوجا کرنے والا نہیں تھا، یہ سب اللہ کی توحید پر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر تھے۔ یہ قبروں کو پختہ کرنے والے نہیں تھے، یہ قبروں پہ عرس لگانے والے نہیں تھے، یہ قبروں پہ دھمال ڈالنے والے نہیں تھے، یہ قبروں کا طواف کرنے والے نہیں تھے، یہ بیریوں کے درختوں کے نیچے بیٹھ کر اولاد مانگنے والے نہیں تھے، یہ اپنے بچوں کو ایک پلڑے میں بٹھا کر دوسرے پلڑے میں بابے کے مزار پہ آنے والے مریدوں کی جوتیاں رکھ کر نظر اتارنے والے نہیں تھے۔ کہتا ہے مجھے سارا عالم پروانہ شمع ہدایت کا، دیوانہ ہوں بے احمد ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قبر پرستوں کے وکیل جلالی نے ایک اور جھوٹا دعویٰ کیا کہ لفظ خدا اس کی ابتدا تابعین کے دور سے ہو چکی تھی۔ تابعین کے زمانے سے لفظ خدا استعمال ہوتا آ رہا ہے، تابعین کے زمانے سے لفظ خدا استعمال ہوتا آ رہا ہے، تابعین کے زمانے سے لفظ خدا استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ یہ بے ثبوت بات، بلا دلیل دعویٰ ہے۔ فارسی کا یہ لفظ نہ صحابہ کے دور میں اور نہ ہی تابعین کے دور میں استعمال ہوا اللہ مالک کے پیارے نام اللہ کے بدل کے طور پہ۔ ایک ہے کہ کسی نام کا معنی اللہ کی کسی صفت سے ملتا ہو، اس کا ترجمہ بنتا ہو، کسی صفت کا معنی بنتا ہو، یہ ایک الگ ماجرا ہے، اور ایک ہے کہ وہ اللہ کا نام ہو۔ تو صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی، لیکن آئیے جلالی صاحب کہتے ہیں کہ تابعین کے زمانے میں لفظ خدا استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ لفظ اللہ کا استعمال
لوگ تو سوچتے ہیں کہ شاید 1 صدی 2 صدی پہلے شروع ہوا ہوگا. وہ کہنا چاہتے ہیں لفظ خدا، لیکن منہ سے نکلا ہے لفظ اللہ. کہ لفظ اللہ کا استعمال لوگ تو سوچتے ہیں شاید 1 صدی 2 صدی پہلے شروع ہوا ہوگا، لیکن ہم نے تو کوئی فیروز اللغات کا تو حوالہ نہیں دینا. یعنی جس مولوی فیروز کا پتہ ہی کوئی نہیں اس کا عقیدہ کیا تھا. یہ میرے پاس ہے تحفۃ الفقہاء. تحفۃ الفقہاء امام سمرقندی، جو 1-2 صدیاں پہلے کے نہیں، 539 ہجری جن کا وصال ہے، امام سمرقندی. انہوں نے فقہ ابی حنیفہ کو بیان کرتے ہوئے کہ نماز میں تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر ہم کہتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ فارسی ہو، اب 2 صورتیں، یا تو اس کو اللہ اکبر آتا نہیں، یا آتا ہے اور پھر بھی وہ اللہ اکبر کی جگہ خدائے بزرگ تر کہتا ہے. خدائے بزرگ تر. اب خدائے کس کا ترجمہ ہے؟ اللہ کا. داتا بزرگ تر نہیں، خدائے بزرگ تر. تو انہوں نے لکھا صفحہ نمبر 124 پر ہے، فَأَمَّا إِذَا قَالَ بِالْفَارِسِيَّةِ خدائے بزرگ تر او خدائے بزرگ فَعَلَىٰ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ يَسِيرُ شَارِعًا. امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا نماز شروع کرتے وقت جو خدائے بزرگ کہتا ہے اس کی نماز شروع کرنا صحیح ہو جاتا ہے. کس کا؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا قول آیا. تو امام اعظم ابو حنیفہ تابعی ہیں. تو میں اس نجد کے جاہل کو کہتا ہوں، وہ کہتا تم نے اللہ کا نام خدا رکھا. میں نے کہا اگر پیچھے مڑ کے دیکھو تمہارا تو ہے کوئی نہیں، یہ تو تابعین نے اللہ کو خدا کہہ کے پکارا. یہ گفتگو تھی اشرف جلالی کی. دعویٰ دیکھیے عقل کے اس کھلے دشمن کا، اور دلیل دیکھیے. کہا تابعین کے دور سے اللہ کے لیے لفظ خدا استعمال ہوا، حالانکہ اپنی پوری 3 گھنٹے کی تقریر میں اس دعوے پر وہ کوئی دلیل نہیں پیش کر سکا، اور تابعین کے ناموں کی کوئی لسٹ نہیں سنا سکا، سوائے اسے ایک نام ابو حنیفہ کا ملا جس کو اس نے پیش کیا. امام ابو حنیفہ کے حوالے سے جو یہ بات کی، یہ صحیح ہے یا غلط، اس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے. لیکن پہلی بات اس بات پر دھیان کیجئے کہ صرف ایک نام پیش کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. کیا صرف ایک تابعی کی بات وہ بھی محتاج ہے ثبوت کی؟ ثابت ہوگی تو تب بنے گی، ابھی وہ ثابت نہیں ہوئی. لیکن بات ہے ایک تابعی کی. اس کو لے کر کوئی عقل مند یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ تابعین نے اللہ کو خدا کہہ کر پکارا ایک تابعی کے قول سے، اور وہ بھی شرط باقی ہے کہ ثابت ہے یا جھوٹ ہے، ثابت ہے یا نہیں ہے، اس کا کوئی پروف ہے، کوئی ثبوت ہے. لگتا ہے کہ اس کو اب یہ فرق بھی بچوں کی طرح سمجھانا پڑے گا کہ تابعی اور ہوتا ہے اور تابعین اور ہوتے ہیں. وہ سنگل ہے، اور یہاں تم نے دعویٰ کیا ہے کہ تابعین کے دور میں تابعین نے یہ لفظ اللہ کے لیے یہ نام استعمال کیا. دوسری اہم بات، جلالی نے اپنا سارا زور لگا کر کوئی ایک ایسی روایت صحیح ثابت پیش نہیں کی کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعی تھے. تم نے دعویٰ کیا کہ تابعین نے یہ نام استعمال کیا، دلیل کے طور پہ نام پیش ہوا ابو حنیفہ کا رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، لیکن ابو حنیفہ تابعی ہیں، اس کے ثبوت کے طور پہ تو کوئی ایک دلیل پیش کر دیجئے. صرف رویت بھی ثابت نہیں کر سکتے. اور یہ ہماری جذباتی بات نہیں، میں قبر پرستوں کے تمام ملاؤں کو، لاہور سے بریلی تک، بریلی سے کوفے کے قبر پرستوں تک کو چیلنج کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، کوئی ایک صحیح دلیل جو پایا ثبوت تک پہنچتی ہو پیش کیجئے اور ثابت کیجئے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعی تھے. رہی بات روایت حدیث کے لحاظ سے تابعی ہونے کی،
تو میں کچھ زیادہ نہیں، صرف اتنا عرض کر دوں کہ ہمیں تو چھوڑو، اپنے علامہ شامی جس کی تعریفیں تمہارے احمد رضا نے بھی اپنی کتابوں میں کی ہے، اس علامہ شامی کا مشہور فتاوی شامی اور رد المحتار، اس کو دیکھ لو، اس کو پڑھ لو، اس کا مقدمہ ہی پڑھ لو، تو اس معاملے میں ہم سے الجھنے کا خیال ترک کر دو گے۔ پھر بھی کچھ کہا تو ہم وہ بھی پڑھ کر سنا دیں گے، دکھا دیں گے، پہلے ان کا تابعی ہونا ثابت کرو۔ صرف دائیں بائیں کے اقوال سے بات نہیں چلے گی کہ فلاں نے کہا اور فلاں نے کہا، ہمارے نے کہا اور تمہارے نے کہا، ہم ان اقوال سے بے خبر نہیں۔ اگر تم نے وہ اقوال پیش کیے تو ہم اس کے بھی مکمل حقیقت کو بیان کریں گے۔ ہمارا مطالبہ علمی اصول کے مطابق یہ ہے کہ ثابت کرو کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعی ہیں، جو تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اب آئیے اس حوالے کی طرف جو پیش کر کے یہ مولوی صاحب خوشی سے پھولے نہیں سما رہے، اس کی بھی حقیقت دیکھ لیجئے۔ بلا شبہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں نے یہ بات نقل کی کہ ان کے نزدیک اگر فارسی زبان میں نماز کا آغاز کیا جائے اور قرات کی جائے، جبکہ وہ اچھی عربی بول سکتا ہو یا جانتا ہو، تب بھی اس کے لیے جائز ہے، لیکن لفظ خدا کے ساتھ یہ بات بیان نہیں ہوئی۔ فارسی زبان میں کوئی کہے، زبان کا معاملہ ڈسکس ہوا، اگر کوئی فارسی زبان میں نماز پڑھ لے، قرآن پڑھ لے، فاتحہ پڑھ لے، تو یہ قول ان کی طرف منسوب ہے کہ اس کا نماز پڑھنا ٹھیک ہے۔ جلالی نے اس بات کو سمرقندی کے حوالے سے نقل کیا اور خود بتا دیا کہ سمرقندی کی وفات 539 ہجری میں ہوئی، اور دنیا جانتی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات 150 ہجری میں ہوئی۔ 539 اور 150 فرق ہے یا نہیں ہے؟ 2-3 سال کا فرق ہے یا کئی سالوں کا فرق ہے؟ 300 سال کا فرق ہے سمرقندی کے دور میں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں۔ 300 سال کے بعد کا یہ فرد بات کر رہا ہے، اور درمیان میں کوئی سند نہیں ہے۔ سمرقندی نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تک کوئی سند بیان نہیں کی، تو بے سند بات کا کیا بھروسہ ہوگا، اس کا کیا اعتبار ہوگا؟ جلالی صاحب چنڈ کھان واسطے تیار ہو جو، یہ تمہارے بنائے ہوئے اصول، تمہارے گھر کی باتیں ہیں، تمہارے بڑوں کا قانون تمہیں سناتا ہوں۔ امام احمد رضا خان تکفیری وہ اپنی کتاب احکام شریعت میں لکھتا ہے، صفحہ 147 مسئلہ نمبر 58 پر سوال ہوا، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ زید کہتا ہے شجرہ خانی دام تصویر ہے، اس پر بہارستان سے یہ عبارت نقل کرتا ہے، حضرت خواجہ نقشبند سے لوگوں نے کہا، جواب میں احمد رضا نے لکھا یہ قول محض باطل ہے، اس میں ہزارہ اولیاء کرام پر حملہ ہے، بہارستان سے جو عبارت نقل کی ساختہ ہے۔ پھر آگے جا کر لکھتا ہے امام عبد الرشید بن مبارک رحمہ اللہ کہ اولیاء، علماء، محدثین و فقہا سب کے امام ہیں۔ اصول حدیث، کتب حدیث میں اور جرح تعدیل کی کتابوں میں یہ قول امام عبداللہ بن مبارک کی طرف منقول ہے، لیکن احمد رضا کی کتاب کے اندر جو نام تھا وہ ہم نے آپ کو سنایا۔ اب وہ قول ہے کہ ذرا سنیے، لولا الاسناد لقال فی الدین من شاء ما شاء، اگر سلسلہ سند نہ ہوتا تو جو شخص چاہتا دین میں اپنی مرضی کی باتیں کرتا، جو اپنی طرف سے بنانا چاہتا، شامل کرنا چاہتا، دین کے ذمہ لگانا چاہتا۔ امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرما رہے اگر سند نہ ہوتی تو جس کے جی میں جو آتا وہ اسلام کے نام لگا دیتا۔ یہ ہے سند کی اہمیت۔ اگر جلالی سچا ہے تو سمرقندی سے لے کر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تک یہ 300 سال کا جو گیپ ہے، اس کی سند پیش کرو، اس کی سند کو ثبوت کے طور پہ دکھاؤ کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اللہ کا نام خدا استعمال کیا، اور اپنا یہ دعویٰ تو وہ دکھا ہی نہیں سکا کہ امام صاحب نے اللہ کا نام خدا قرار دیا۔ ایک ہے کوئی نام، کوئی لفظ کسی کے لیے استعمال ہو، اور ایک ہے کسی کا نام ہونا۔
لفظ خدا اللہ کے لیے استعمال ہو الگ ماجرا ہے، لیکن وہ اللہ کا نام ہو، تمہارا دعویٰ ہے یہ اللہ کا نام ہے، یہ لفظ اللہ کی ٹرانسلیشن ہے، یہ ثبوت اور اس دعوے کے ثبوت پہ کوئی ایک دلیل بھی تمہارے پاس نہیں۔ لفظ خدا کا استعمال اور چیز اور اس کا نام ہونا کوئی اور چیز، استعمال ہونا کوئی اور چیز، اللہ کے ناموں میں سے قرآنی نام ہونا کوئی اور چیز۔ اس کا جواب بھی ہم انہی کے گھر سے جلالی کے ہی جملوں سے دیتے ہیں۔ جلالی کہتا ہے، انہوں نے کہا لفظ داتا، میرے نزدیک تو لفظ داتا بڑی مشکل سے اللہ پر، نام تو ہے ہی نہیں، جیسے میں نے چیلنج کیا ہوا ہے اہل نجد کو، بطور وصف اطلاق بڑی مشکل سے جائز بنتا ہے۔ جلالی کے یہ جملے اپنے سامنے رکھے، وہ کہتا ہے لفظ داتا اللہ کا نام نہیں ہے، بڑی مشکل سے اس کا اطلاق جائز ہے اللہ کے اوپر کرنا کہ دینے والا۔ تو اطلاق ہونا کسی چیز کا، کسی نام کا، وہ الگ ہے، اور اللہ کا نام ہونا الگ ہے۔ آپ کی یہ سمرقندی کی پیش کردہ روایت محتاج ثبوت ہے، 300 سال کا گیپ ہے جس کی سند آپ کے ذمے ہے، جو قیامت کی صبح تک آپ پیش نہیں کر سکتے، اور اگر پیش کر بھی دو بالفرض محال مان بھی لے تو یہاں استعمال ہوا ہے، اطلاق ہوا ہے اس کا اللہ کے نام پر، وہ اللہ کا نام نہیں ہے۔ لفظ خدا کا استعمال ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ثابت ہو بھی جائے تو اس استعمال کا، یہ اطلاق کا قطعاً یہ مطلب نہیں بنتا کہ ان کے نزدیک یہ نام ہے، یہ من گھڑت دعویٰ ہے جس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، اور اگر ہوتی تو کم از کم اس 3.5 گھنٹے کے سیمینار میں پیش کر دیتے۔ آئیے جلالی کو جواب اس کے اپنے گھر سے، اس کے ہم اثر مولوی سے بھی دے دیں۔ ان کا علامہ عباس رضوی وہ ایک روایت لکھتا ہے، کتاب کا نام ہے مناظرے ہی مناظرے، صفحہ 300۔ عبارت پہ غور کیجئے، علامہ ان کے گھر کا ہے، تھپڑ اس کو اس کے گھر سے لگ رہا ہے، ہرگز سند کے ساتھ مروی نہیں، اگر مروی ہے تو اس کی سند بیان کریں، کیونکہ سند کے بغیر تو کوئی روایت بھی قابل حجت نہیں ہوتی۔ آپ کا شیخ، آپ کا علامہ، آپ کا مولوی آپ کو سبق سکھا رہا ہے کہ بغیر سند کے کوئی روایت قابل حجت نہیں، تو سمرقندی کا ایسا قول جو امام صاحب کی طرف منسوب، درمیان میں 300 سال کا گیپ، آپ نے اس کی کوئی سند نہیں سنائی اور نہ سنا سکتے ہیں، نہ آپ کے پاس اس کی سند ہے، تو بے سند بات کا اعتبار نہیں ہوتا۔ امام المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ اگر کوئی اثر بیان کریں اور سند کے بغیر کریں تو اس کا اعتبار نہیں، تو سمرقندی اور قاضی خان اور کاسانی رحمہم اللہ ان کی بے سند باتوں کو کون پوچھتا ہے، جو علمی حیثیت میں امام بخاری رحمہ اللہ کے قریب کے بھی نہیں۔ پھر سمرقندی نے یہ نہیں کہا کہ ابو حنیفہ نے یہ فرمایا رحمہ اللہ کہ اگر کوئی شخص خدائے بزرگ تر کہے اور نماز شروع کر دے تو وہ نماز شروع کرنے والا ہوگا، بلکہ یہ کہا اگر کوئی ایسا کرے تو ابو حنیفہ کے قول کے مطابق وہ نماز شروع کرنے والا ہوگا، اور وہ قول ان کا یہ ہے کہ اگر کوئی فارسی میں نماز شروع کرے، یہاں زبان کی بات ہو رہی ہے، اگر زبان عربی کے علاوہ عربی جاننے والا یا نہ جاننے والا فارسی زبان میں نماز شروع کر دے تو اس کی وہ نماز قبول ہوگی، وہ نماز شروع کرنے والا ہوگا۔ عین ممکن ہے امام صاحب کے قول پر یہ ان کا قیاس ہو، بعین ہی یہ بات امام صاحب کا فرمان نہ ہو، اور اہل علم جانتے ہیں کہ فقہ حنفی کی ہر بات خود امام ابو حنیفہ کی بیان کردہ نہیں، بلکہ بعد کے فقہائے حنفیہ کے استنباط بھی ہیں۔ جلالی اس کے باوجود اپنی ضد نہ چھوڑے تو پھر پہلے ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ قول باسند ثابت کرے جو اس کی گردن پر قیامت تک قرض رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سمرقندی صاحب کی اس کتاب سے ثابت ہو جاتا ہے کہ خدائے بزرگ تر کہہ کر نماز شروع کرنے والا، اس کا یہ قول باطل ہے، فاسد ہے۔ وہ کیسے، آئیے دیکھتے ہیں۔ جلالی نے پڑھا تھا صفحہ نمبر 124، میں آپ کو سناتا ہوں صفحہ نمبر 123۔ علامہ سمرقندی حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں فعند ابی بکر الاصم یصح الشروع فی الصلاة بمجرد النیہ دون تکبیر
ابو بکر الاسم کے نزدیک صرف نیت سے نماز شروع کر دینا صحیح ہے تکبیر کے بغیر ہی. اور نتیجہ کیا نکالتے ہیں اس کے بعد؟ وَهُوَ فاسد. اور یہ فاسد ہے قول، یہ بات غلط ہے، یہ باطل ہے، یہ فاسد ہے. لقول النبی علیہ السلام لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه ويستقبل القبلة ويقول الله اکبر. یہ قول فاسد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کی نماز قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ طہارت کو اس کے مقامات تک نہ پہنچا دے اور قبلہ رخ نہ ہو اور اللہ اکبر نہ کہے. طہارت پوری حاصل نہ کرے، قبلہ رخ نہ ہو، اللہ اکبر نہ کہے، یہ تین باتیں نہ ہو، نماز پڑھنے والا پڑھ بھی لے گا تو اللہ قبول نہیں کرے گا. کس کا فرمان ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ امام بیان کر رہے ہیں کہ یہ قول باطل ہے، فاسد ہے، کیونکہ حدیث کے مخالف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مخالف ہے. اب دیکھیے سمرقندی نے ابو بکر الاسم کی اس بات کو فاسد قرار دیا کہ تکبیر کے بغیر صرف نیت سے نماز شروع کرنے والے کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کی شرط لگائی ہے. اسی طرح اگر کوئی خدائے بزرگ تر کہے تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ اکبر نہیں کہا. اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ وہ شرائط کیا ہے؟ طہارت، قبلہ رخ ہونا اور اللہ اکبر کہنا. یہی بات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دونوں شاگرد ابو یوسف اور امام محمد نے کہی. چنانچہ اسی کتاب جس کو جلالی لہرا کر لوگوں کو دکھا کر اور اپنی جاہل عوام سے نعرے لگوا رہا ہے، اسی کتاب تحفۃ الفقہاء کے اسی صفحہ 124 پر جس کا حوالہ اس نے دیا صاف لکھا ہے وَعَلَىٰ قَوْلِهِمَا إِن كَانَ لَا يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّ فَكَذَلِكَ وَإِن كَانَ يُحْسِنُ لَا يَجُوزُ. اور ان دونوں کے اقوال پر بھی نماز صحیح ہوگی اگر یہ کہنے والا عربی نہ جانتا ہو. فارسی ہے، اسے عربی بالکل نہیں آتی، پھر تو اس کے لیے جائز ہے. اور اگر وہ اچھی طرح عربی جانتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ اکبر کی بجائے خدا بزرگ تر کہے. اور یہ بات ان کی فقہ کی کئی کتابوں میں موجود ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دو مشہور شاگرد اس مسئلے میں بھی اپنے استاد محترم سے اختلاف کرتے رہے. قبر پرستوں کے اس جاہل وکیل سے پوچھتا ہوں کہ ایک قول وہ بھی بے سند، ایک قول وہ بھی بغیر ثبوت کے، اسے لے کر اتنا اچھل رہے ہو جتنا نوری بوری والا گالیاں دے کے اچھلتا ہے. اور لاہور کا بابا کوڈا دیکھا ہے نا، پہلے گالی دیتا ہے پھر دمال ڈالتا ہے. جتنا وہ بابا اچھلتا ہے اتنا جلالی آپ اچھل رہے ہو ایک ایسی دلیل کو پیش کر کے جس کا ثبوت نہیں ہے، جو امام صاحب تک سند پہنچتی نہیں ہے، منقطع ہے، 300 سال کا درمیان کا وقفہ ہے جس کو آپ عبور نہیں کر سکتے. اور دعویٰ یہ کر رہے ہو کہ تابعین نے اللہ کو خدا کہہ کر پکارا. اگر ہمت ہے تو یہ قول باسند دکھاؤ، اس کی سند پیش کرو، کیونکہ بے سند باتوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. رہا تمہارا یہ کہنا کہ تم نے پیچھے مڑ کر کیا دیکھنا، تمہارا تو کوئی ہے نہیں. الحمدللہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ دین، یہ سب کے سب اہل السنہ اہل الحدیث تھے. ان میں کوئی قبر پرست، ان میں کوئی مزار پرست، ان میں کوئی مردوں کی پوجا کرنے والا نہیں تھا. یہ سب اللہ کی توحید پر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر تھے. یہ قبروں کو پختہ کرنے والے نہیں تھے، یہ قبروں پہ عرس لگانے والے نہیں تھے، یہ قبروں پہ دھمال ڈالنے والے نہیں تھے، یہ قبروں کا طواف کرنے والے نہیں تھے، یہ بیریوں کے درختوں کے نیچے بیٹھ کر اولاد مانگنے والے نہیں تھے، یہ اپنے بچوں کو ایک پلڑے میں بٹھا کر دوسرے پلڑے میں بابے کے مزار پہ آنے والے مریدوں کی جوتیاں رکھ کر نظر اتارنے والے نہیں تھے. یہ اہل توحید تھے، صحابہ اہل توحید کی جماعت،
تابعین اہل توحید کی جماعت، تبع تابعین اہل توحید کی جماعت، ان میں سے کوئی قبروں پہ سجدہ کرنے والے نہیں تھے، کوئی عرس پر میلے لگانے والے نہیں تھے۔ ہاں اگر تمہاری مراد قریب کے احمد رضا کی اور اس جیسے اور بتیوں کی ہے تو ان کی طرف نسبت کون کرتا ہے؟ ہماری نسبت تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور پیارے حبیب کے بعد پیارے نبی کے صحابہ اور تابعین، منہج سلف پہ چلنے والے اہل الحدیث جو دلیل مانگتے ہیں اور بے سند بغیر دلیل کی باتوں کو حجت نہیں مانتے۔ جلالی مزید کہتا ہے پھر اللہ کی ٹرانسلیشن کوئی میرا جیسا کرے تو ہزار اعتراض ہو، جو امام اعظم ابو حنیفہ کریں۔ اور پھر دیکھو نا حکم، کتنی بڑی عبادت ہے نماز، اس کو شروع کرنا ہے، اس کو شروع کرنا ہے۔ اور کتنی امام صاحب کو پتا تھا قیامت تک لوگ میری فقہ پڑھیں گے، تو کتنی ان پر ذمہ داری تھی۔ تو انہوں نے لکھا، کہتے ہیں یسیر و شارعن کیف ما کانا، یعنی اسے عربی آتی ہو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ آتی ہو پھر بھی ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ قبر پرستوں کے اس وکیل نے بڑی عجیب بات کی۔ کیا ابو حنیفہ رحمہ اللہ مجتہد نہ تھے؟ کیا ان کے اجتہادات میں ان سے خطا نہیں ہوئی؟ کیا ان کے کسی مسئلے پر اعتراض نہیں ہوا؟ باقی چھوڑو، صرف اگر ہدایہ کو پڑھ لو تو تمہاری آنکھوں پہ پڑا ہوا جہالت کا پردہ شاید ہٹ جائے کہ امام صاحب کے شاگردوں نے امام صاحب کے بیان کردہ درجنوں مسائل میں ان سے اختلاف کیا اور ان کی بات کو رد کیا، ان کے قول کو قبول نہیں کیا۔ اور رہا معاملہ یہ کہ امام صاحب کو پتا تھا قیامت تک میری فقہ پڑھی جائے گی۔ ماشاءاللہ، امام صاحب پر وحی آتی تھی۔ یہ امام صاحب کو کیسے خبر ہوئی کہ میری فقہ حنفی قیامت تک پڑھی جائے گی؟ ان پر وحی آتی تھی۔ ختم نبوت کے انکاری ہو، مانتے ہو کہ وحی کا سلسلہ کھلا ہے؟ امام صاحب ایک امتی تھے، نبی نہیں۔ نبی پر اللہ کا پہرا ہوتا ہے، نبی کی کوئی بات غلط نہیں ہوتی، زبان سے کوئی بات ایسی نکل بھی جائے تو اللہ اصلاح فرما دیتا ہے، لیکن امتی کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ان کے شاگرد امام محمد، امام ابو یوسف کئی مسائل میں اختلاف کرتے ہیں۔ اور اگر عقل کی کھڑکی کھولو تو جلالی آپ بھی اختلاف کرتے ہو، وگرنہ تم نے یہ فتویٰ سنایا کہ عربی آتی ہو یا عربی نہ آتی ہو، اللہ اکبر کی بجائے خدا بزرگ تر کہنے سے نماز ہو جائے گی۔ اپنی مسجد میں امام صاحب کے اس فتوے پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ زیادہ نہ صحیح، 5 نمازیں نہ صحیح، 2-3 نمازوں کے اندر ہی اللہ اکبر کی بجائے خدا بزرگ تر کہو، اور سورۃ فاتحہ پڑھنے کی بجائے اس کی ٹرانسلیشن بھی فارسی میں پڑھو۔ کیوں؟ تحفۃ الفقہاء صفحہ 130 پر لکھا ہے وَلَوْ قَرَأَ الْقُرْآنَ بِالْفَارْسِيَّةِ فِي الصَّلَاةِ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ تَجُوزُ صَلَاتُهُ سَوَاءً كَانَ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّ أَوْ لَا يُحْسِنُ۔ امام صاحب کا فتویٰ اسی کتاب میں جو تم نے پیش کی، اس میں یہ ہے کہ اگر سورۃ فاتحہ بھی پوری فارسی میں پڑھ جائے، عربی آتی ہو یا نہ آتی ہو، دونوں صورتوں کے اندر اس کی نماز درست ہے۔ تو جلالی اپنی مسجد کے اندر کل سے خدا بزرگ تر کہہ کے نماز شروع کر، فاتحہ کی جگہ فارسی میں اس کا ترجمہ پڑھ، پھر دیکھنا لاہور والے لتر کتنے ماریں گے۔ باہر سے مارنے والوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، تیرے اپنے نمازی ماریں گے۔ یہ فتویٰ امام صاحب کا تم بھی نہیں مانتے، امام کے شاگرد بھی نہیں مانتے، اس کو تم بھی حجت نہیں سمجھتے، تو معنی یہ ثابت یہ ہوا کہ اس کے اجتہاد میں اگر خطا ہوئی تو امت نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اپنی طرف سے من گھڑت باتیں جس کا نہ سر نہ پیر، یہ قرض رہے گا آپ کے اوپر کہ ابو حنیفہ کو یہ پتا تھا کہ میری فقہ قیامت تک پڑھی جائے گی۔ کیسے پتا تھا؟ وحی آئی تھی، غیب کی خبریں پہنچی تھی، ان تک یہ خبر کیسے پہنچی؟ ایک حوالہ آپ نے دیا فتاوی قاضی خاں کا، تیسرا حوالہ دیا علامہ کاسانی حنفی کی کتاب بدائع الصنائع کا، چوتھا حوالہ دیا محمد بن احمد بخاری کی المحیط البرہانی کا،
ان سب میں ایک ہی قول مذکور ہے، ایک ہی قول مذکور ہے، اور سب کے سنے وفات آپ نے بیان کر دیے۔ فاصلہ بڑا ہے، فاصلہ کم نہیں ہوا۔ امام ابو حنیفہ اور ان باقی لوگوں کے درمیان جنہوں نے امام صاحب کا یہ قول نقل کیا، اور کسی ایک نے بھی ان چاروں حوالوں میں سند پیش نہیں کی، حوالہ پیش نہیں کیا، ثبوت پیش نہیں کیا کہ امام صاحب کا یہ قول ان تک کیسے پہنچا۔ لہذا یہ دعویٰ باطل ہے کہ لفظ خدا کا استعمال تابعین سے ہوا۔ تابعین سے تو درکنار کوئی ایک تابعی بھی تم ثابت نہیں کر سکتے، ثبوت کے ساتھ کسی ایک تابعی سے یہ بات ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ فارسی کا لفظ خدا اللہ کے ناموں میں بلکہ قرآنی ناموں میں شامل کرتے ہو اور اس کو اللہ کا نام سمجھتے ہو۔ دعویٰ تو تھا کہ اس پر پوری امت کا اجماع ہوا، اجماع تو دور رہ گیا، تابعین دور رہ گئے، کسی ایک تابعی سے صحیح سند کے ساتھ کوئی ایک روایت تم نہیں سنا سکے۔ اور یہ اس صدی کا بہت بڑا جھوٹ ہے کہ لفظ خدا قرآنی ناموں میں سے ایک نام ہے اور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، کیونکہ تم خود یہ فیصلہ دے چکے ہو۔ اگر تم کہیں سے بفرض محال ڈھونڈ بھی لاؤ تو تمہارا اپنا فیصلہ ہے، شریعت کسی کے گھر کی نہیں، شریعت وہ ہے جو اللہ کے کلام میں ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہو۔ اور اللہ کے کلام میں، قرآن حکیم میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کوئی ایک ثبوت بھی اس بات کا کسی ایک روایت کے ساتھ نہیں ملتا کہ اللہ کا نام، قرآنی نام، اللہ کا پیارا نام جو لفظ اللہ کی ٹرانسلیشن ہو وہ خدا ہے، نہ یہ قرآن میں ہے اور نہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے، نہ صحابہ نے اس کو استعمال کیا، نہ تابعین نے اس کو استعمال کیا۔ تمہارے یہ چند اقوال اجماع کی حیثیت نہیں رکھتے، ابھی تو ثبوت تمہارے ذمہ قرض ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ جو اس